بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ ہے اور کافر کے حق میں جنت کی طرح ہے. دنیا اور آخرت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ایک صاحب ایمان مانتا بھی ہے، اس پر ایمان بھی رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی کی تیاری بھی کرتا ہے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مومن اور کافر کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. ہماری جو ایمانی زندگی ہے وہ پابند زندگی ہے، آزاد نہیں. جس چیز کو ہم چاہیں دیکھ لیں، جس چیز کو چاہے کھا لیں، جو چیز چاہے اٹھا کے استعمال کر لیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ایسا کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے اور ایسا کرنے پہ اللہ پاک ناراض ہوں گے. تو ہم تو پابند ہیں ان حدود کے اور ان پابندیوں کے. لیکن جو شخص کافر ہو، آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہو، جس کے نزدیک جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی میں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے بھئی جس چیز کو دل چاہے میں اس کو کیوں روک لوں، کر لوں. 4 دن کی زندگی ہے اور پھر ختم ہو جائے گی. مومن کہتا ہے 4 دن کی زندگی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی، اصل زندگی کا آغاز ہوگا. تو کافر اپنے آپ کو دنیا میں ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مومن کے لیے آخرت میں جنت ہوگی، اور جنت کی زندگی وہ خواہش والی، طبیعت والی، آزاد اور خوشیوں والی زندگی ہوگی. تو کافر دنیا میں ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے. لہذا حرام کو دل چاہا تو وہ کر لیا، شراب کو دل چاہا وہ پی لی، بدکاری کو دل چاہا وہ کر لی، حرام کمانے کا دل ہوا، وہ کاروبار اچھا لگا تو وہ کر لیا. تو کافر کے حق میں تو دنیا ایسے ہے جیسے اس کے لیے ایک جنت والی زندگی. لیکن مومن کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے تو دنیا کی زندگی ایک جیل کی طرح ہے. اور جیل میں انسان اپنے دل کی مرضی پہ نہیں چل سکتا، بلکہ وہاں کے اصول کا، وہاں کے ضوابط کا وہ پابند ہوتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری زندگی ایک پابند زندگی ہے. اور ہم جتنی تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ صاف ستھری زندگی گزار کر دنیا سے جائیں گے تو جنت کی نعمتیں ہمارے لیے تیار ہوں گی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. ہمارے ساتھی بھائی کمیل کے دادا کا کل آپریشن ہے دل کا. دعا فرمائے اللہ پاک ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، شفاء کامل عاجل اللہ پاک نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مسجد کے جتنے نمازی احباب بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.